السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت کا حصہ اول کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے، اور عالم برزخ کا بیان چل رہا ہے، یعنی موت کے بعد کیا ہوتا ہے نا، قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ آئیے عقیدہ نمبر 9 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 9 سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیں، عذاب قبر حق ہے، یعنی جو قبر کا جو عذاب ہے نا وہ حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کو منع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اس طرح دیکھیں آپ آگے، اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہے، یعنی انعام ہونا قبر میں یہ بھی حق ہے، اور عذاب ہونا یہ بھی حق ہے، اور دونوں جسموں پر بھی ہوگا اور روح پر بھی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اوپر گزرا، جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلی، یعنی جو اصل جز ہے اس کے قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، یعنی انہی پر عذاب بھی ہوگا اور انہی پر ثواب بھی ہوگا، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، جس کو عجب الجذب کہتے ہیں، کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، یعنی دوربین سے بھی نہیں دیکھ سکتے اس کو، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم یعنی اصل ہے۔ ولہٰذا اس لیے روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی لوٹنا اسی جسم میں ہوگا، یعنی یہ جو ریڑھ کی ہڈی میں جو اجزاء ہیں اسی میں وہ روح لوٹے گی، نہ جسم دیگر میں، نہ کہ دوسرے جسم میں۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا، یعنی اوپر کے جو زائد اجزاء ہیں نا، ہاتھ بڑھتے پیر بڑھتے جیسے تو یہ جسموں کو نہیں بدلتا، جیسا ہے نا بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی عقل جوان بیماری میں گل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے، یعنی پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں یعنی ان چینجنگ سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، یعنی وہ لوٹنا ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کے خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے، کہیں بھی اس کے ذرے پھیل گئے ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہو، کہیں بھی چلے گئے ہو، رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی ہیبت پر، پہلی والی حالت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہے ترکیب دے گا، یعنی اسی اصل اجزیہ جو کہ محفوظ ہے، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اس پر ترکیب دے گا، یعنی اسے اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا، یعنی ہر روحیں جو الگ ہوگی جسم سے اب اسی جسم کی طرف جائے گی، لوٹے گی پہلے والی جسم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے، عقیدہ نمبر 10، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و ثواب عذاب جو کچھ ہے نا ہو پہنچے گا۔ مچھی کے پیٹ میں ہو تو وہاں پر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، جس طرح قبر کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح ہر جگہ اس کو جل کر مرا ہو تو وہی اسی طرح اس کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے مسئلہ، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام، انبیاء یعنی نبی اور اولیاء کرام یعنی ولی، و علماء دین یعنی دین کے عالم علماء، اور شہداء یعنی شہید، اور حافظان قرآن یعنی قرآن پاک کے حفظ کرنے والے حافظ صاحب کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہو، یعنی کیسے قرآن حافظ جو قرآن پر عمل کرتے ہو، اور وہ جو
منصب محبت پر فائز ہے، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی یعنی نافرمانی نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، یعنی بس ڈوبے رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں پورے وقت میں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے، یعنی اس کی توہین کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 1 نمبر میں یہاں پر اس کا پورا حوالہ دیا جا رہا ہے قرآن پاک کی آیت سے اور حدیث سے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آگے دیکھیے نیا بیان، نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، میعاد و حشر کا بیان ہے نا۔ میعاد وعدہ، اور حشر میدان محشر، جو حشر قیامت برپا ہوگی، حشر قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر، بے شک زمین و آسمان اور جن و انس اور ملک یعنی فرشتے سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشگی و بقا ہے، یعنی اللہ عز و جل ہی باقی رہے گا۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوگی، اور وہ نشانیاں کون کون سی ہیں دیکھیے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے 3 خسف ہوں گے، کون کون سے، یعنی آدمی زمین میں دس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، یعنی عرب کا جو جزیرہ ہے، ٹاپو ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح دو علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے، یہ مطلب نہیں۔ جہل کی کثرت ہوگی، یعنی جہالت بڑھ جائے گی، جاہل بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح 4 زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ 5 مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، اور یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اس طرح 6 بات، علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، حضور آخری نبی ہے، خاتم النبیین ختم ہو چکی، جن میں بعض گزر چکے، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کر چکے نا وہ تو گزر چکے۔ کون کون؟ جیسے مسلمہ کذاب، طلحہ بن خولید، اسود عنسی، سجاح، عورت کے بعد کو اسلام لے آئی۔ اس طرح آگے دیکھیے غلام احمد قادیانی، یہ تو ابھی قریب میں ہی کچھ 200-300 سال پہلے کا معاملہ اس کا، وغیرہ ہوں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ گزر چکے، اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے، یعنی ابھی اور بھی ایسے آئیں گے دجال جیسے، اور بھی ایسے دجال جیسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبی نہیں ہوں گے چونکہ نبوت ختم ہو گئی۔ اب پارٹ نمبر 19 میں آگے یہاں 7 نمبر سے ہم کنٹینیو کریں گے۔